شہزادہ ولید نے کہا امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا، آپ اس لڑکے کو کہہ دیں نہ کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے گا۔ ملکہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی شہزادے ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی باتیں سوچتے ہیں، امیر ہو یا غریب سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بات چلے تو ہم آپ کے سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچے بلائیں، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے غلام کو اشارہ کیا اور اسے بولی تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ دو کنیزیں بگی سے اتر کر گھر میں گئیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئی تھی جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئی۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرد برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندنی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ، اور ساتھ میں ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ابا کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے جاؤں گا، وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اچھی سی گاڑی لے کر تحفہ کر دیتے ہیں، اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ اس لڑکے کی والدہ محترمہ نے کہا گاڑی بھی کو تحفے میں دینے والی چیز ہے، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام کے طور پر تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی، وہ بیچاری انجانے میں ایک کنویں میں گر گئی تھی، وہ بہت زخمی ہو گئی، وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پاکستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں شہزادے اس آئینے کا کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اسے آئینے میں انہیں دیکھ سکیں گے۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا ٹھیک ہے، شہزادے کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل میں پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض بائیں باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور سے بلایا تھا، اس لیے ایک کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا، ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ بپا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، سب کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔
سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادہ صاحب جانے کہاں چلے گئے، مل ہی نہیں رہے، یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی دروگے کو طلب کر لیا اور بولے، دروگا، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔ دروگا سر کھجاتے ہوئے بادشاہ سلامت کو دیکھنے لگا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ کہاں چلا گیا ہے، اتنے کم وقت میں وہ اسے کیسے ڈھونڈتا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے بادشاہ سلامت سمجھ گئے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈھلتے ڈھلتے کچھ سوچنے لگا۔ شہزادے کے گم ہونے کی وجہ سے ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا، اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جادو کا آئینہ نکال کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ملکہ کے پاس آ کر بولی، ملکہ صاحبہ آپ فکر نہ کریں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ شہزادے صاحب کہاں ہیں۔ اب بادشاہ سلامت کو لے کر میرے ساتھ اکیلے میں آئیں، میں آپ کو بھی دکھاؤں گی۔ سب کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس غریب عورت کی بات سن کر ملکہ کو خوشی ہوئی۔ اس نے یہ بات بادشاہ سلامت کو بتائی اور پھر وہ تینوں ایک کمرے میں آئے۔ اس عورت نے ریشم کے خوبصورت بٹوے سے وہ جادو کا آئینہ نکالا اور بادشاہ سلامت سے بولی، بادشاہ سلامت، یہ جادو کا آئینہ ہے، بہت پہلے اسے ایک پری نے میرے شوہر کو دیا تھا، میرا بیٹا اسے شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے لایا تھا۔ آپ شہزادے کا دل میں خیال لا کر اس آئینے پر نظر ڈالیے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ میں انہیں دیکھ چکی ہوں، انہیں کسی نے قید کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً وہ آئینہ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آئینے پر نظر ڈالی، انہیں اپنا شہزادہ نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت دونوں کو پہچان گئے۔ ان میں سے ایک ان کا وزیر جس کا نام جان عالم تھا، دوسرا شخص شاہی غلام تھا۔ مال میں یہ غلام ہی شہزادے کی دیکھ بھال اور اس کی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ سلامت جان عالم وزیر پر بہت اعتماد کرتے تھے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے ایک دوسرے وزیر کو ترقی دے کر اپنا وزیر خاص بنا لیا تھا۔ جان عالم اس بات سے جل گیا تھا کیونکہ اسے امید تھی کہ وزیر خاص اسے ہی بنایا جائے گا۔ اس کی یہ امید پوری نہ ہوئی تو اس نے بادشاہ سے بدلہ لینے کے لیے شاہی غلام کی مدد سے شہزادے کو محل سے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ ملکہ اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی، مگر بادشاہ سلامت سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت باہر نکل کر دروگے کو حکم دیا کہ اس نمک حرام وزیر اور غلام کو فوراً گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ سلامت کا حکم سنتے ہی دروگا بہت سے سپاہیوں کے ساتھ فوراً وزیر کے گھر کی جانب دوڑا، مگر وزیر وہاں نہیں تھا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ دروگا سمجھ گیا کہ وہ اس کو کہاں ملے گا اور اس نے شہزادے کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار وہاں آ کر رکا۔ وہ وزیر جان عالم ہی تھا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ دروگا نے اپنی تلوار نکال کر اس کے سینے پر رکھ دی اور آنکھیں نکال کر نہایت غصے سے دھاڑ کر بولا، نمک حرام، جلد بتاؤ شہزادے صاحب کو تو نے کہاں قید کیا ہوا ہے۔ وزیر عالم نے دروگا کو اتنے غصے میں دیکھا تو مارے ڈر گیا، تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ شہزادے کو گھنے جنگلوں میں ایک جھونپڑی میں قید کیا گیا ہے۔ جلدی وہ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں شہزادے کو رکھا گیا تھا اس میں ایک چراغ جل رہا تھا اور انہیں شہزادے کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ دروگا نے جلدی سے اس سے آزاد کیا اور اسے تسلی دی۔ وہاں پر شہزادے کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھی۔ غلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا۔
शहजादे को कैद करके वो बादशाह से इंतकाम लेना चाहता था। उन दोनों मुजरिमों को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ दिया और कैद खाने में बंद करने के लिए अपने साथ ले गए। वजीर और गुलाम को उनके किए की सजा मिल गई थी। उसके बाद दरोगा शहजादे को लेकर महल में पहुंच गया। ऐसे ही उन्होंने शहजादे को देखा, वो बहुत खुश थे और उन्होंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया। और औरत ने कहा, खुदा जाने हम ये आईना सिर्फ आपके बेटे के लिए लेकर आए थे और देखें यही हमारे काम आ गया। बादशाह सलामत और मलका ने उनका दोबारा से शुक्रिया अदा किया और उनको इनाम से नवाजा और उनके अच्छे दिन आ गए और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमने सबक ये सीखा है, कर भला और हो भला। तो दोस्तों जो किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।